بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے. گزشتہ درس کے اندر اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مختصراً عرض کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر 3 اہم باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور 3 ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے جن کے اثرات معاشرے کے اندر بڑے دررس اور بڑے خطرناک ہیں. ان میں سے سر فہرست بدگمانی سے منع فرمایا تھا، اور دوسرے نمبر پر تجسس، جاسوسی کرنا، تہمیں لگنا، اس سے منع فرمایا، اور تیسرے نمبر پر غیبت سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا. آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت سارے گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، تجسس میں مت پڑو، تہمیں میں مت لگو، لوگوں کے عیوب تلاشنے میں مت لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تیسری ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فکرہتموہ، حالانکہ اسے تم سب ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. تو پہلی ہدایت اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں جو دی وہ بدگمانی سے بچنے کا فرمایا کہ برا گمان مت رکھو. اس آیت کا اور اس پہلی ہدایت کا ذکر ہم نے گزشتہ درس کے اندر کیا تھا کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ بھی حسن ظن، اچھا گمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کے ذات کے ساتھ بھی بدگمانی جائز نہیں. اللہ کے حوالے سے بدگمانی یہ کہ انسان مایوس ہو جائے اور یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بس میرا تو پکڑا جانا، عذاب میں جانا یقینی ہے، اور اس قسم کا جنہیں اندیشے پالے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تو فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنے کے مترادف. اس لیے اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن رکھیں. اللہ جن ٹوٹے پھوٹے اعمال کی آپ توفیق دے رہے ہیں، اگرچہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی بدولت ہمیں نجات مل سکے، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما دیں، کیونکہ آپ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی، لہذا اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دی. حسن ظن، اس لیے ایک حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا: لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی آدمی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن نہ رکھے، اچھا گمان نہ رکھے. اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان یہی مغفرت کا گمان رکھنا ہے، مایوسی سے اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی سے انسان کو احتراز کرنا. اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، محض اپنے ذہن کی اختراع کی وجہ سے بدگمان ہو جانا، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی.
شریعت نے تو حکم لیا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ فسادات، آپس میں اختلافات، لڑائی جھگڑے، تنازعات کا ایک بڑا سبب بدگمانی ہوتی۔ ساس بہو سے بدگمان ہے، بہو ساس سے بدگمان ہے، دیورانیاں جٹھانیاں ایک دوسرے سے بدگمان ہے، بھائی بھائی سے بدگمان ہے، رشتہ دار سے بدگمان ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اس نے کیا عمل کر دیا، اس نے یہ کرا دیا، یہ کرا دیا، طرح طرح کی جو ہے وسوسے لوگوں نے بدگمانی پر مبنی اپنے دلوں میں پالے ہوئے۔ حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ ہم اچھا گمان رکھیں۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھو لیکن وہ قسم کھا لے کہ نہیں میں غلط نہیں کر رہا، تو اپنی آنکھوں کو جھٹلا دو، اس کی بات پر اعتماد کر لو۔ اپنی آنکھوں کو جھٹلا دو، اس کی بات پر اعتماد کر لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، عرض کیا تھا کہ ایک چور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے۔ جب اسے پوچھا کہ بھئی تم چوری کیوں کر رہے، تو اس نے فوراً قسم کھا لی کہ میں تو چوری نہیں کر رہا۔ تو فرمانے لگے کذبت عینی وآمنت باللہ، میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تم نے اللہ کی قسم کھا لی، بس میں یقین کر لیتا ہوں۔ میری آنکھیں غلط، میرا دیکھنا غلط، میرا سننا غلط ہو سکتا ہے، تم نے اللہ کے حوالے سے بات کہہ دی تو بس میں اس پر یقین کر لیتا ہوں۔ لہذا ہر آدمی کے ساتھ حسن ظن رکھے، محتاط ہونا اپنی جگہ ہے، احتیاط ہر ایک سے رکھے، لیکن بدگمانی جائز نہیں۔ اس حوالے سے تفصیل سے بات گزشتہ درس میں عرض کی تھی۔ دوسرا جو حکم دیا گیا ولا تجسسوا، تجسس میں مت پڑو، تہمیں مت لگو، جاسوسی مت کرو، لوگوں کی عیوب کو تلاشنے میں مت لگو۔ جب بدگمانی دل میں پیدا ہوتی ہے اس کا دوسرا جو نتیجہ نکلتا ہے، اب بدگمانی کو درست کرنے کے لیے تہمیں لگ جاتے ہیں کہ کوئی اس کی راز کی بات مل جائے، بس کوئی خفیہ پلان مجھے معلوم ہو جائے، اور پھر اس کی تجسس میں اور جاسوسی میں تہمیں لگے رہتے ہیں۔ کوئی راز کی بات، کوئی عیب مل جائے تو بس اس کو میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں اور اپنی بدگمانی کو میں سچا ثابت کر دوں اور اس کے عیوب کو تلاشنے میں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات یہاں پر بھی برعکس، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ من ستر مسلما ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر واقعتاً بھی کسی ایمان والے میں کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو چھپاؤ، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ لوگوں کی پردہ پوشی کرنا سیکھو، اللہ کل قیامت والے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس وقت کی رسوائی تو بڑی خطرناک ہے، اس وقت کی رسوائی تو بڑی سنگین۔ جو اس دن رسوا ہو گیا تو بس سمجھے کہ ہمیشہ کی رسوائی اس کے نصیب میں آ گئی۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن کریم میں خزی دنیا والآخرہ سے پناہ مانگی گئی، دنیا اور آخرت کی رسوائی اس۔ تو دوسرے ایمان والے کی عیبوں کو چھپانا، ان پر پردہ ڈالنا، یہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا معاملہ یا ہمارے کرتوت جاسوسی کے، تجسس میں پڑنے کے، تہمیں لگنے کے، لوگوں کی عیوب کو تلاشنے میں لگ جاتے ہیں، جس سے فتنہ برپا ہوتا، لڑائی جھگڑا برپا ہوتا۔ اسی بنیاد پر دوسرے کی کان لگا کر بات سننا، خود کو سوتا ہوا ظاہر کر کے، حقیقتاً سوتا ہوا نہ ہو، خود کو سوتا ہوا ظاہر کر کے دوسروں کی بات سننا، انجان بن کر، غیر متعلق بن کر دوسروں کی باتوں پر کان لگانا کہ دو آدمی آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، دوسروں کے موبائل چیک کر لینا، یہ سب چیزیں تجسس میں اور تہمیں لگنے کے زمرے میں داخل ہیں۔ اس سے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں منع فرمایا۔ ایک روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے وہ معاشرہ جس کے زبان پر تو ایمان ہے، دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔
فإنه من اتبع عوراتهم اتبع اللہ عورتہ، جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ومن يتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ، اور جب اللہ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے تو گھر کے اندر بھی اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ وہ گھر کے اندر بند بھی ہو جائے نا تب بھی رسوائی سے نہیں بچ پاتا، جو لوگوں کے عیبوں کو تلاشنے میں لگ جاتا۔ یہ بالکل اسی حدیث کا مطلب ہے جو میں نے پہلے سنائی، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ کے قیامت والے دن اس کے اور دنیا اور آخرت میں بلکہ دونوں جہانوں میں اس کے عیبوں کو چھپائے، اور جو دوپہر عیبوں کو اچھالنے میں، ان کو تلاشنے میں، ان کو پھیلانے میں لگ جائے، دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو اچھالے گا، اس کے عیبوں کو عام کرے گا۔ یہ موبائل نے، یہ کیمروں نے، چھپے ہوئے کیمروں نے، یہ تو بالکل معاشرے کو ایسا برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ انسان کی اپنی کوئی پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ کچھ صحیح بھی کر جاتا ہے تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو غلط پھیلا دیا جاتا ہے، عام کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس فتنے سے بھی ہر حال میں اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ کچھ صورتوں میں جاسوسی کی بھی اجازت ہوتی ہے، معلومات لینے کی اور تہمیں لگنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ آدمی گھر کا سربراہ ہے، اس کے ماتحت اولاد ہیں، اہل و عیال ہیں، اس نیت سے ان کے بارے میں معلومات لے کے کہیں وہ غلط راستوں میں تو نہیں ہے، کہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا غلط دوستوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی کر رہا ہے کہ ان کی اصلاح ہو، مقصد اور نیت ان کے عیبوں کو اچھالنا نہ ہو، معاشرے کے اندر ان کو ذلیل رسوا کرنا نہ ہو، اگر اس نیت سے کوئی عیبوں کو تلاشتا تو یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ان کے عیب کو دیکھ کر ہم ان کی اصلاح کریں، غلط راستے سے ان کو بچائیں، والد ہیں اولاد کے عیوب کو تلاش رہا ہے کہ کہیں کسی غلطی میں تو نہیں پڑے ہوئے جو بات کی پریشانی کا باعث بن جائے، تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ اسی طرح اگر وقت کا حاکم لوگوں کی فلاح بہبود کی نیت سے، نہ کہ نقصان پہنچانے کی نیت سے، مصلحت کی خاطر اگر تجسس کرتا ہے تو اس میں کی بھی فقہا نے بھی اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ رات میں گشت کا معمول تھا، ایک دفعہ کسی گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو اندر سے کچھ آواز آئی، کان لگا کر سنا تو پتہ چلا کہ گانے کی آواز اندر سے آ رہی ہے، تو بڑے غصہ ہوئے، دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے، دروازہ بھی نہیں کھلوایا، دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب مدہوش سے ہیں، سامنے شراب رکھی ہوئی ہے اور ایک خاتون گانے والی گا رہی۔ فوراً غصہ ہوئے اور کہا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو یہ سمجھتا ہے کہ تو چھپ کر گناہ کر لے گا اور اللہ تیرے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ تو کہنے لگا کہ امیر المومنین جلدی نہ کریں، میں نے ایک گناہ کیا ہے لیکن آپ نے 3 گناہ کر لی۔ میں نے تو ایک گناہ کیا تھا، آپ نے 3 غلطیاں کی۔ پہلی غلطی آپ نے یہ کی کہ آپ نے تجسس و جاسوسی کی، حالانکہ اللہ کہتا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ دوسری غلطی آپ نے یہ کی، اللہ تو کہتا وقت البیوت من ابوابها، دروازوں سے داخل ہو، آپ دروازے کی بجائے دیوار سے داخل ہوئے، یہ دوسری غلطی آپ نے کی۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ بھائی جو ہے کسی سے اس طرح بدگمان مت ہو، بلکہ تیسری غلطی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے یہ بیان کی کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت کے اندر بہرحال اس قسم کی تیسری غلطی بھی انہوں نے گنوائی کہ بھئی تیسری غلطی آپ کی طرف سے یہ ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنی اس عمل سے توبہ تائب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تو اس نے توبہ کر لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دی۔ تو ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ حاکم وقت کو اس قسم کے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی فلاح بہبود کی خاطر نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، ضرر پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، فلاح کی خاطر اگر ان کی کچھ معلومات اکٹھی کرتا ہے یا ان کے تجسس میں پڑتا ہے تو شرعاً یہ کوئی مذائقے والی بات نہیں، لیکن اس نیت سے کہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالا جائے،
ان کو بدنام کیا جائے. ولا تجسسوا، اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر اس کی ممانعت فرمائی، اس سے منع فرمائی. تیسری جو ہدایت دی ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. پھر غیبت کے بارے میں فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحوم بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، حالانکہ یہ بات سب کے لیے ناگواری کا باعث، کسی زندہ انسان کا گوشت کھانا یہ بھی کراہت اور تقدر کا باعث ہوتا ہے. کسی مردار کا یا مرحوم کا گوشت کھانا یہ تو اور زیادہ کراہت کا باعث. اور غیبت کا گناہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی مرحوم بھائی کا آدمی گوشت کھا رہا ہو. تو غیبت سے اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر منع فرمایا. غیبت کیا چیز ہے، اس کی تفصیل اور وضاحت آپ حضرات بخوبی واقف بھی ہوں گے. احادیث مبارکہ کے اندر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ نے پوچھا، اس کی وضاحت آئیے وہی عرض کر دیتا ہوں. مل غیبہ، اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو. اپنے بھائی کا تذکرہ، مسلمان بھائی کا تذکرہ اس طرح کرنا جو اس کو ناپسند ہو. پھر سائل نے پوچھا کہ وَلَوْ كَانَ فِيهِ، اگر وہ برائی اس آدمی کے اندر موجود ہو تو کیا پھر بھی تذکرہ کرنا یہ غیبت ہوگا؟ حضور نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے. اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے پھر اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کر رہے ہیں جو اس کو ناگوار بھی ہے، تب تو یہ غیبت میں داخل ہے. اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے پھر آپ جھوٹا الزام تراشی اور اس پر عیب لگا رہے ہیں، پھر یہ تو تہمت کے زمرے میں داخل ہیں جس کا گناہ غیبت سے بھی کہیں زیادہ ہے. آج ہماری مجلسوں کے اندر غیبت اس قدر عام ہے، علمان والحبیث، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جو غیبت سے خالی ہو، دوسروں کے برائی کے ساتھ تذکرے سے خالی ہو. لوگ سمجھتے ہیں بس اوقات اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ غیبت نہ کریں تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بات تو ہم اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں. بھلے آپ سامنے بھی کہہ سکتے ہو جبھی یہ غیبت ہے، وہ عیب اس کے اندر واقعتاً موجود ہے جبھی تو یہ غیبت ہے. اگر وہ عیب اس میں نہ ہوتا اور آپ کو سامنے کہنے کی جرت نہ ہوتی غلط بیانی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، تو پھر تو یہ تہمت میں داخل ہو جاتا. اس لیے اس وجہ سے کہ بھئی ہم سامنے کہہ سکتے ہیں، ہم تو کوئی غلط نہیں بول رہے، یہ واقعتاً اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے وہ غیبت حلال یا جائز نہیں ہو جاتی، وہ گناہ پھر بھی رہتا ہے. حکمرانوں کی غیبت بھی ایسے ہی گناہ ہے جس طرح عام لوگوں کی غیبت گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے حجاج ابن یوسف کی کوئی برائی بیان کی تو فرمانے لگے کہ دیکھو حجاج کا ظالم ہونا اپنی جگہ، لیکن کل قیامت والے دن تمہیں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا. ظلم اپنی جگہ، ان کی کرپشنیں اپنی جگہ، لیکن جب تک کوئی واضح دلیل یا ثبوت نہیں ہے، ایسے ہی اگر ہم ان کے حوالے سے الزام تراشی کر رہے ہیں یہ بھی غیبت کے زمرے میں داخل ہے، اس حوالے سے بھی کل قیامت والے دن جواب دہی ہو. تو غیبت کو سختی کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آیت میں منع فرمایا اور اس کی سخت وعید بیان فرمائی. جس طرح بدگمانی اور تجسس کی بیان نہیں کی گئی، اس سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ شدید وعید غیبت کی بیان کی، اور احادیث مبارکہ کے اندر تو اس کی وعید اور زیادہ سخت آئی. ایک حدیث میں فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ تو زنا سے بھی زیادہ، بدکاری سے بھی زیادہ سنگین ہے، بدکاری سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ اس غیبت کے اندر انسان دوسرے آدمی کے حقوق کو پامال کر رہا ہوتا ہے. یہ غیبت کی حقوق العباد میں سے، اور بندوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے معاملے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے. تو حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف فرما دے چاہے گرفت فرما دے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی. اس لیے اس غیبت کو بدکاری اور زناکاری سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک فرمائے. بدکاری ایک ایسا گناہ ہے، اس کو بولتے ہوئے بھی انسان کو حیا اور شرم آ جاتی، اس کا تذکرہ کرنا بھی باعث شرم ہوتا ہے. اور غیبت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ کہیں سخت،
اور غیبت ہمارے مجلسوں کی زینت ہے، ہمارے یہاں عام ہے۔ اس لیے علماء اور بزرگ فرماتے کسی کا غائبانہ ذکر ہی کرنا نہیں چاہیے۔ کہیں اگر مگر کے ساتھ ہم کہیں غیبت کی طرف نہ چلے جائیں اور ہمیں احساس نہ ہو۔ آج جو نحوستیں ہیں ہمارے گھروں پر، بے برکتیاں ہیں، امراض ہیں، اللہ کی طرف سے مدد معاونت نہیں ہے، اس کا ایک بڑا سبب اور عامل یہی چیز ہے کہ ہمارے دسترخوان، ہماری بیٹھکیں، ہماری مجلسیں، ہمارا گھروں میں بیٹھنا غیبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہماری خواتین، ان کا ایک ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں ہے کہ غیبت سے خالی ہو، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس حوالے سے خواتین کو بھی متوجہ کرنی چاہیے کہ ان کے مجلسوں میں غیبت نہ ہو، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ البتہ بعض صورتوں میں غیبت کی بھی اجازت دی گئی ہے، کچھ صورتوں میں اجازت دی گئی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کہیں کسی سے کوئی مشورہ لیا جا رہا ہو کہ بھئی فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں جگہ رشتہ مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے چونکہ وہ امین ہوتا ہے، وہ عیب کو اچھالنے کے لیے یا اس کی برائی کرنے کی نیت سے کوئی بات نہ کہے، جو حقیقت پر مبنی بات کہہ دے کہ ان میں یہ مسئلہ ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بڑے ضرر سے بچانے کے لیے کوئی بات اس کی بیان کر دی جائے تو علماء نے لکھا کہ یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، تاکہ وہ نقصان سے بچ سکیں، ضرر سے بچ سکیں۔ لڑکے کے حوالے سے مشورہ لیا جا رہا ہے یا لڑکی کے حوالے سے مشورہ لیا جا رہا ہے، جو حقیقت پر مبنی بات ہو اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ اسی طرح کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے تو اس کے بات کو، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ وہ فلاں سے بچ کر رہو۔ بعض روایات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے دروازے پر آئے، داخلے کی اجازت مانگی۔ حضور نے اس صاحب کے بارے میں تبصرہ کیا، بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا بڑا برا آدمی ہے، اپنے خاندان کا بڑا برا آدمی۔ پھر بعد میں اس کو داخل ہونے کی اجازت دی، آپ نے اس کا اکرام کیا، اچھے انداز سے اس سے ملے۔ جب وہ رخصت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا تھا کہ تو اپنے خاندان کا بڑا برا آدمی، پھر آپ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اکرام کیا، اچھے انداز سے ملے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے کب مجھے بد اخلاق پایا ہے؟ میرا اس کے ساتھ رویہ یہ تو میرے اخلاق ہیں، بقیہ میرا جو اس کو یہ کہنا تھا کہ برا آدمی ہے اس لیے تھا کہ تاکہ کل کو تم اس کے فریب میں نہ آؤ اور کسی قسم کا دھوکہ تمہیں اس سے نہ اٹھانا پڑے، تو تمہیں ضرر سے اور نقصان سے بچانے کے لیے یہ بات میں نے کہہ دی۔ لہذا اگر کسی کے عمل سے یا طرز عمل سے یا کسی حرکت سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کے حوالے سے بات کر دی جائے کہ بھئی یہ ایسا آدمی ہے، محتاط رہیں، تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ کوئی آدمی علانیہ گناہ کوئی کرتا ہے، وہ علانیہ گناہ کا تذکرہ کر دیا جائے، یہ بھی غیبت میں داخل نہیں۔ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، کہہ دیا کہ بھئی تو سگریٹ پیتا ہے اور سب کو پتا ہے پیتا ہے، تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ نے معاف کر دیا لیکن جو مجاہرین ہیں ان کی معافی نہیں۔ حدیث میں پوچھا گیا کہ بھئی مجاہرین کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ علی الاعلان، گناہ کرنے والے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کر کرے تو وہ اس کا معاملہ اس کے رب کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، اس کی عیب پر پردہ ڈال دے۔ لیکن جب آپ خود اپنے گناہ کو عام کرتے ہیں، خود گناہ کا پرچار کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، تو اللہ کو بڑی سخت ناپسند ہوتی۔ اس لیے قضا نمازوں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ مکروہ اوقات میں اپنی قضا نمازیں اگر پڑھنی ہو تو گھر پہ پڑھیں۔ عصر کے بعد قضا فرض نماز پڑھنے کی گنجائش، لیکن یہ نماز گھر میں پڑھیں، مسجد میں نہ پڑھیں۔ فجر کے بعد بھی قضا کی گنجائش، نفل منع ہوتا، قضا پڑھ سکتے لیکن گھر میں پڑھیں۔ کیوں پڑھیں؟ تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میری نماز قضا ہوئی ہے۔ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے، اپنی گناہ کو کسی کو بتلانا اور اس پر کسی کو گواہ بنانا، تشہیر کرنا، یہ بھی گناہ۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے گھر میں پڑھ لیا جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔
تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے ایسے ہی افعال سے بھی غیبت ہوتی ہے. کسی کی نقالی کر لینا، نقل اڑانا، جو اس کو ناپسند ہو، اس کی ٹانگ میں لڑکھڑاہٹ ہے، کوئی اس انداز سے چل کر دکھا رہا ہے، بولنے میں لکنت ہے، بولنے میں دشواری ہوتی ہے، نقل اتار رہے ہیں ایسے، تو یہ سب بھی غیبت میں داخل ہے. بھلے آپ اس کی موجودگی میں نہ کریں، غائبانہ اس کی نقل اتاری جائے تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں داخل. بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی خاتون کا ذکر کر رہی تھی، تو ذکر کرتے کرتے ہاتھ سے اشارتاً یہ کہہ دیا، یعنی ان کے ٹھگنے قد کی طرف اشارہ کر دیا، تو قد کی چھوٹی ٹھگنا ہونا، چھوٹا قد ہونا، اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا. حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی، اور اس کی ایسی بدبو ہے کہ اگر اس کی بدبو کو سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی بدبودار ہو جائے، اور فرشتے میلوں دور اس سے نکل جاتے ہیں بدبو کی وجہ سے. تو جس طرح غیبت زبان سے ہوتی ہے، ایسی قول و فعل اور عمل سے بھی ہوتی ہے. انسان نقالی نہ کرے، کسی کی نقل نہ اڑائے، کسی کا مذاق نہ بنائے، یہ سب غیبت کی زمرے میں اور غیبت کی مختلف شکلیں ہیں. تو یہ 3 ہدایات ہیں جو اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں دی ہیں. اور آخری جو حکم ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یہ آخر میں کہہ کر اشارہ کر دیا کہ ان روحانی امراض سے، ان بیماریوں سے، تجسس کی، بدگمانی کی، غیبت کی، جب تک اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں ہوگا ان سے بچنا آسان نہیں. اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہوگا، ان گناہوں سے انسان کے لیے، آدمی کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. وہ حیلے بہانے نہیں ڈھونڈے گا، عذر نہیں تلاشے گا. جیسے کہ آج ہم اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے اعذار تلاش لیتے ہیں. بھئی ہم تو اس نیت سے کر رہے ہیں، اس نیت سے کر رہے ہیں، یہ نیت نہیں ہے میری، طرح طرح کی اعذار گھڑ لیتے ہیں. جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، اعذار نہیں تلاشے گا، توبہ استغفار کرے گا. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. توبہ بھی اس کے سامنے کی جائے اور اس سے معافی کا انسان طلبگار ہو. کسی کی غیبت سرزد ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ بعض علماء اور بزرگان دین نے یا احادیث مبارکہ کے اندر بھی آیا کہ اگر وہ دنیا میں موجود نہ ہو، دنیا سے رخصت ہو گئے ہو، تو کثرت سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس غیبت سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. اگر موجود ہو اور ان کی غیبت کی اطلاع ان تک نہ پہنچی ہو تب بھی اللہ سے توبہ کر لے، اس کے سامنے بیان نہ بھی کرے، اللہ سے معافی مانگ لے تو یہ گناہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر غیبت کی خبر ان تک پہنچ چکی ہے تو پھر انہی سے ہی معافی مانگنا ضروری ہے. صرف توبہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ بندے کا حق جب تک اس کے پاس جا کر معافی نہ مانگ لی جائے. تو ہم اس میں بھی آسانی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں میں نے آپ کی غیبت کی، مجھے معاف کر دو. ہمارے یہاں جب سال کا اختتام ہوتا ہے یا سفر میں جب بندہ جا رہا ہوتا ہے عمرہ حج کے لیے تو کہہ دیتے بھائی کہا سنا معاف کر دو. یہ بھی بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا حکیمانہ جملہ ہے، کہا سنا معاف کر دو. اگر وہ دل سے معاف کر دیتا ہے تو غیبتیں جو ہوئی ہیں نادانستگی میں اللہ جل شانہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. لہذا اگر زبان سے اس کا بھی معمول آدمی بنا دے، جب بھی ملاقات ہو، رخصت ہو، کوئی کہا سنا معاف کر دے، کہا سنا معاف کر دے، دل صاف کر دیں. بچوں آپس میں لڑتے ہیں تو بچوں کے درمیان ایک جملہ پہلے بڑا رائج تھا، ہے تو عام سے جملہ، لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کے گھر کو صاف کرو. تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے گھر سے شاید مسجد مراد ہے، اللہ کے گھر سے مسجد مراد ہے، وہ اللہ کے گھر کی صفائی کر لو، مسجد کی صفائی کرو. بعد میں پتہ چلا کہ اس جملے کا مطلب یہ نہیں، اس جملے کا مطلب یہ کہ اپنے دل کو صاف کرو. اصل میں دل ہی صحیح معنوں میں اللہ کا گھر ہے. تو لڑائی لڑائی معاف کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، حسد سے، کینے سے، انتقام سے، بغض سے، نفرت سے. یہ اس جملے کا مطلب ہے. تو بڑا حکیمانہ جملہ ہے
تو اس لیے ہم بڑوں کو اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے بچوں کے مقابلے میں کہ آپس کے اختلافات اور رنجشوں کو معاف کرے، اللہ کے اس گھر کو، دل کو صاف رکھے جو ایمان کے لیے، تسبیح تلاوت ذکر اذکار کے لیے، تقوی کے لیے ہونا چاہیے تھا، جو آج بھرا ہوا ہے حسد سے، کینے سے، نفرت سے، انتقام سے، مال اور دنیا کی محبت سے، تکبر سے، طرح طرح کی گندگیوں اور غلاظتوں سے بھرا ہوا، تو اس گھر کو اللہ کے لیے صاف کریں، اس گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، دیگر چیزیں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کا اہتمام، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رحمن۔